السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کراچی کی پولیس اور پنجاب کی عوام کچھ اس طرح سے بے لگام ہو گئی ہیں کہ خود عدالت بن کر دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کر کے انسانیت سوز واقعات کی جو ہے وہ مرتکب ہو رہی ہیں۔ آج جو کچھ فیصل آباد میں ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا، اس سے انسانیت جو ہے وہ شرمسار ہو کر رہ گئی۔ کراچی کی پولیس نے ایک بار پھر اپنی درندگی سے جو ہے وہ انتظار قتل کیس اور نقیب اللہ مسعود قتل کیس کی جو ہے وہ یاد تازہ کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے کراچی کی فضا ایک بار پھر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ہم پروگرام میں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے سربراہ کے دوہرے معیار پر کہ اپنوں کو ڈانٹو اور غیروں کو بانٹو کی جو ان کی پالیسی ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اور پروگرام میں آگے چل کر جو ہے ہم بات کریں گے خود اسلام آباد کے آئی جی کی پوسٹنگ کے معاملے میں جو ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکریٹری اعظم خان میں کیا سر جنگ چل رہی، کس کی جیت اور کس کی ہار اس ایک پوسٹنگ کے نتیجے میں ہوئی، اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور پروگرام میں آگے چل کر جو ہے ریلوے پولیس اور جیل پولیس میں جو کچھ اس وقت گپلے چل رہے ہیں، جو کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں خیبر پختونخوا پولیس کی کچھ خبر بھی ہم آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہم اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ سٹوری سے کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو ہے کچھ سندھ پولیس میں جو کچھ اس وقت تبدیلیاں چل رہی ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ لندن روانہ ہو چکے ہیں اور ان کا چارج جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ غلام نبی میمن کے سپرد کر دیا گیا ہے، جو اس سے قبل جو ہے 18 19 20 ماہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حصے سے اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں۔ اس وقت وہ اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی اور اسپیشل برانچ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک مری ہوئی اسپیشل برانچ کو آئی آر رپورٹوں کے ذریعے جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے زندہ کر دی کہ اور کوئی جانے نہ جانے، لیکن کراچی اور اندرون سندھ کے جو آرگنائز جرائم کے جو اڈے چلانے والے ہیں وہ اسپیشل برانچ اور ان کی آئی آر سے اچھی طریقے سے واقف ہو چکے، اور ان کی آئی آر کے نتیجے میں جو ہے کم از کم کوئی 200 سے زائد پولیس افسران اور جرائم پیشہ افراد جو ہے اس رپورٹوں کے زد میں آ چکے ہیں۔ تو اس اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن، ان کے پاس اب ایڈیشنل آئی جی کراچی کا بھی اضافی چارج آ چکا، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ کے پی او کے آفس کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے ہی دفتر کو استعمال کر کے وہیں سے جو ہے کراچی پولیس کو کنٹرول کریں گے۔ یہ اطلاع ملی ہے ان کے قریبی ذرائع سے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاع ملی کہ جاوید عالم اوڈو جو کہ گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ ہو چکے ہیں اور ان کی خدمات جو ہے وہ سندھ پولیس کے حوالے کر دی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے آج یہ اطلاع ملی ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس میں ان کی سمری جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حصے سے جو ہے موو ہو چکی ہے، یعنی کہ انہیں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی لگایا جا رہا ہے، جس کا علم خود سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر کو بھی اور خود جو ہے موجودہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں عمران یعقوب منہاس، انہیں بھی یہ علم ہے کہ جاوید عالم اوڈو کی جو خدمات خاص طور سے جو سندھ پولیس میں مانگی گئی تھی اس کا مقصد انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی لگوانا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ 15 روزہ چھٹی پر جو ہے وہ اس وقت لندن چلے گئے، حالانکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کے خواب لے کر جو ہے وہ اس سے قبل جو ہے سلطان علی خواجہ بھی جو ہے وہ ایف آئی اے سے سندھ پولیس میں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا وہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اس لیے کہ ان کے خواب کی راہ میں جو ہے کوئی اور نہیں، خود سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے سید مراد علی شاہ دیوار تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو نہ صرف ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے قبول کیا، بلکہ انہوں نے جو ہے انہیں سندھ پولیس کے لیے جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کیا، اور ان کی ایک رپورٹ جو ہے وہ اسلامک ڈویژن کو بھیج دی کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، لیکن تاحال جو ہے ان کی اس رپورٹ پر جو ہے کوئی کارروائی نہیں، اور وہ اس وقت بھی جو ہے سندھ پولیس میں براجمان ہے۔ لیکن اب آج یہ اطلاع ملی ہے کہ جاوید عالم اوڈو کی جو ہے وہ ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی تقرری کے لیے ایک جو ان کی سمری جو ہے وہ موو ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی ان کا نوٹیفیکیشن کب جاری کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔
آئی جی سندھ جو ہیں مشتاق مہر کا ایک دوہرا معیار اس وقت سامنے آیا ہے کہ وہ یعنی کہ جو اپنے ہیں ان کو تو ڈانٹ رہے ہیں اور غیروں کو بانٹ رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ روٹیشن پالیسی کے 2 فیز پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ پہلے فیز میں 6 ڈی آئی جی جو تھے ان کا ٹرانسفر سندھ پولیس سے جو ہے وہ پنجاب اور اسلام آباد اور بلوچستان میں کر دیا گیا تھا، خیبر پختونخوا میں۔ اب اس کے بعد سیکنڈ فیز میں بھی جو ہے کوئی 8 ڈی آئی جیز کا ٹرانسفر ہے، لیکن 7 نے عمل کی درآمد اس پر کر چکے ہیں۔ 8واں جو ہے مقصود بدستور براجمان ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ کا جو میچ چل رہا ہے اس کی وجہ سے انہیں کچھ چھوٹ دی گئی ہے، لیکن باقی 7 کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اب اس میں آئی جی کا کردار کیا ہے؟ یعنی کہ جو پہلے فیز میں جو 6 ڈی آئی جی گئے تھے، جس میں کہ اقبال دارا اور خود عرفان بلوچ اور قمر زمان اور اس طریقے سے جو ہے منیر شیخ جونیئر اور عبداللہ شیخ شامل تھے، ان کو کوئی الوداعی پارٹی نہیں دی گئی۔ ان کے جانے کے بعد یا جانے سے قبل انہیں کوئی جو ہے فنڈز جاری نہیں کیے گئے کسی بھی مد میں، یعنی کہ بلڈنگز ریپیرنگ کے مد میں ہیں یا گاڑیوں کی ریپیرنگ کے مد میں۔ بہت سارے بجٹ جو ہے وہ فنڈز جو ہے وہ آئی جی کے پاس ہے، لیکن وہ انہیں جو ہے وہ فنڈز انہوں نے دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس لیے کہ وہ ان کے کچن کیبنٹ میں شامل نہیں تھے یا وہ ان کے قریب نہیں تھے، ان کے لائکنگ لسٹ میں شامل نہیں تھے، بلکہ ڈس لائکنگ لسٹ میں شامل تھے۔ اس لیے نہ تو انہیں الوداعی پارٹی دی گئی اور نہ ہی انہیں کوئی وظیفہ یا کوئی ان کو نذرانہ دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے جو ان کی کچن کیبنٹ تھی ان کو باقاعدہ الوداعی پارٹی بھی دی گئی اور ان کو اپنی قیادت میں ان کی ملاقات بھی چیف منسٹر مراد علی شاہ سے کروائی گئی، اور اس کے بعد جاتے جاتے جو ہے وہ انہیں 50-50 لاکھ اور 1-1 کروڑ روپے جو ہے وہ فنڈ سے بھی نوازا گیا، جو کہ اب عملی طور پر جو ہے وہ ان کے پاکٹ میں جاتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جو پنجاب سے جو اور خیبر پختونخوا سے جو ڈی آئی جی روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ پولیس میں آئے، ان کے ساتھ مشتاق مہر کا رویہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، یعنی کہ توقعات سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی یہ اس کا انکشاف خود خیبر پختونخوا اور پنجاب سے آنے والے بعض ڈی آئی جیز نے جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی سے ملاقات کے دوران کیا کہ ہم نے اتنا اچھا آئی جی اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا، کہ وہ آنے کے بعد انہوں نے انتہائی اچھے انداز سے ان کا استقبال کیا اور ان کو جو ہے ٹی اے ڈی اے بھی دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ اگر تمہاری فیملی کے جتنے بھی ممبر جو ہے اگر فرسٹ ٹائم یعنی کہ سندھ میں ان کو آنا ہوگا تو تمام کے تمام اخراجات جو ہے وہ سندھ پولیس برداشت کرے گی، آنے جانے کے ٹکٹ وکٹ اور ان کا رہائش کا کھانے پینے کا تمام کے تمام اخراجات جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی یعنی مشتاق مہر نے خود ادا کرنے کی انہیں یقین دہانی کری۔ تو یہ ایک بہت یعنی کہ شاہانہ قسم کا پروٹوکول جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے ان مہمانوں کو دی، جو کہ ایک اچھی روایت ہے، لیکن افسوس کہ اس قسم کا جو روایت کا مظاہرہ جو ہے وہ انہوں نے خود اپنے زیر کمان اپنے چین آف کمانڈ میں کام کرنے والے جو ڈی آئی جی سے ان کے ساتھ نہیں، کہ اس کا شکوہ جو ہے وہ ڈی آئی جیز کرتے ہیں، یعنی اقبال دارا اور قمر زمان جو ہے وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ یار انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہم سے یعنی کہ بالکل سوتیلے بیٹوں والا جو سوتیلے کا سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا، ہم سے جو ہے کوئی اچھا سلوک جو ہے آئی جی سندھ نے نہیں کیا۔ یہ وہ شکوہ لے کر جو ہے وہ یہاں سے پنجاب اور خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کا ہے، یہ ان کا یہ کہنا ہے۔ لیکن جو پنجاب اور اسلام آباد سے ہے ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ مشتاق مہر کا رویہ بہت ہی اچھا ہے۔ نہیں چلتے ہیں اب اپنے ٹاپ اسٹوری کی طرف کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، کراچی کے اندر، کہ کراچی پولیس اتنی زیادہ بے لگام ہو گئی کہ اتنا خوفناک واقعہ جو ہے اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا کہ ایک یعنی کہ 16 سال کا ایک لڑکا ہے کہ جو بالکل کلین ہے، کوئی اس کا ریکارڈ خراب نہیں ہے، بچہ ہے، یعنی کہ 12ویں جماعت کا طالب علم ہے، ٹیوشن پڑھنے گیا تھا اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے 16 سال کا ارسلان محمود ولد لیاقت مسعود، یعنی کہ انہیں جو ہے پولیس والوں نے روکنے کی کوشش کی اور اس کے بعد باقاعدہ پیچھا کرتے ہوئے انہیں گولیوں سے بھون ڈالا گیا اور کہا کہ یہ ڈاکو۔
اب بتاؤ کہ جس کو بھی آپ گولی مار دو اس کو آپ ڈاکو کا اس پہ لیبل لگا دو. بعد میں جب تحقیقات ہوئی پتہ چلا کہ وہ تو ڈاکو نہیں تو وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اور اس کو آپ نے ایک بے گناہ بندے کو آپ نے گولیوں سے بھون ڈالا اور اس کے بعد آپ اس کو یعنی کہ اپنا کارنامہ ظاہر کر کے بجائے کہ شرمسار ہونے کے اپنا کارنامہ ظاہر کر کے آپ اس کو ڈاکو ظاہر کرتے ہو. اس کے بعد پورا علاقہ جو ہے کچھ سراپا احتجاج بن گیا اور اس کے بعد جو علاقہ SHO جو تھا اعظم گوپانگ اسے جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت وہاں سے فرار کروا دیا, اس لیے کہ جو متاثرین تھے ان کا نعرہ تھا کہ بھئی یہ SHO نے مروایا 16 سال کے بچے کو ارسلان محمود کو, تو اس کے خلاف قتل کی FIR درج ہونی چاہیے. اب بعد میں جو ہے وہ کانسٹیبل توحید اور عمیر کے خلاف جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن تھانے میں جو ہے قتل کی FIR درج ہو گئی ہے. یہ جو ارسلان محمود کے والد لیاقت مسعود جو ہیں یہ ارسلان مسعود اور والد جو ہے لیاقت مسعود جو ہے یہ خود ڈمپر ایسوسیشن کے صدر ہیں. اب ان کا مطالبہ ہے کہ اعظم گوپانگ جو SHO ہے اور ان کے ساتھ جو 2 سپاہی ہیں انہوں نے جو ہے یہ قتل کی واردات کی, اور ان کے والد نے تو برملا کہہ دیا کہ بھئی خون کا بدلہ خون ہے, مقدمہ درج کرو یا نہ کرو, گرفتار کرو یا نہ کرو, ہم اپنا بدلہ خود لینا جانتے ہیں. یہ ایک انتہائی خوفناک پیغام ہے, بہت ہی خوفناک پیغام ہے, جس سے کہ خود پولیس میں جو ہے وہ اس وقت ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکی. یہی وجہ ہے کہ یعنی کہ پولیس نے جو ہے وہ خود اعظم گوپانگ کو جو ہے وہاں موقع واردات سے فرار ہونے کا مشورہ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولیس جو ہے اس اعظم گوپانگ کو خود فرار ہونے کا مشورہ دی, تو وہاں کے جو DIG ہیں ناصر آفتاب کس طریقے سے جو ہے مقتول کے والد کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم شفاف انکوائری کریں گے, ہم جو ہے وہ SSP سینٹرل جو ہے وہ غلام مرتضی تبسم اور شیلا قریشی جو SSP انویسٹیگیشن اس پر مشتمل ٹیم بنا کر جو ہے ہم ان تمام تر معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. جب آپ نے اصل ملزم کو ہی بھگا دیا جس پر ان کا جو ہے مقتول کے والد کا شبہ ہے, تو آپ سے پھر اس کی کون توقع رکھ سکتا ہے کہ آپ کی تفتیش جو ہے وہ بالکل شفاف ہوگی. آپ کا کام تھا کہ آپ پہلے SHO کو گرفتار کرتے, آپ نے SHO کو گرفتار نہیں کیا بلکہ اس کو آپ نے یا آپ کی جو خاتون SSP سوائے عزیز نے انہیں بھگا دیا کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ, حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں, آپ کو جو ہے یہ مشتعل نوجوان جو ہے وہ آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دے, تو ان کو بھاگنے کا مشورہ دیا. اور اس کے بعد ان کی DIG جو ہے ناصر آفتاب یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے شفاف تحقیقات کریں گے اور قاتلوں کو گرفتار کریں گے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں, مقتول کے جو والد ہیں لیاقت مسعود, وہ DIG کی ان باتوں سے مطمئن ہوتے ہیں, انہیں اپنا انصاف ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں, لیکن وہ تو خود یہ اعلان کر چکے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے قتل کا مقدمہ ہے وہ FIR درج کرے یا نہ کرے, قاتلوں کو گرفتار کرے یا نہ کرے, لیکن ہم اپنا بدلہ خود لینا جانتے ہیں. مسعود ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, یعنی اس میں لاکھوں لوگ ہیں اور وہ اپنے خون کا بدلہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے خون کا بدلہ خون, یعنی کہ ہم اپنا بدلہ خود لیں گے. اب جو ہے یہ عجیب سی ایک بات یہ ہے کہ یہ جو اعظم گوپانگ جو ہے اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ گوپانگ جو ہے وہ تو خود اورنگی ٹاؤن تھانے سے بڑا تنگ تھا. 3 روز کی چھٹی پر وہ گئے تھے, یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہ ساؤتھ جا کے جو ہے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اپنا ٹرانسفر کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی مقصد کے لیے وہ اپنا سارا ساز و سامان بھی تھانے سے اٹھا کے چلے گئے تھے کہ میں اب دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آؤں گا, اور میں نے جو ہے وہ ساؤتھ میں DIG سے مل کر اپنا ٹرانسفر کرنا, دوبارہ سے جو ہے درخشاں تھانے کا SHO بن جانا ہے. یہ کہہ کر جو ہے وہ تھانے سے گئے تھے, لیکن ان کی قسمت خراب تھی یا ان کی قسمت میں یہ خون کا مقدمہ شامل تھا, یہ واقعہ ان کی قسمت میں شامل تھا. یہی وجہ ہے کہ اتوار کی شام کو وہ دوبارہ واپس آتے ہیں, ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں, جس کے بعد جو ہے وہ یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے, جس کے بعد جو ہے مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر ان کو جو ہے تھانے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الزام یہ ہے کہ ان کی جو خاتون SSP ہے سوائے عزیز نے انہیں بھگا دیا کہ آپ چلے جائیں, لوگ مشتعل ہیں, آپ کے خلاف آپ کے پر کوئی حملہ نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جو اس کے قتل کے جو 2 ملزمان توحید اور امیر, انہیں اطلاع یہ ہے کہ گرفتار تو کر لی گئی لیکن انہیں نامعلوم مقام پر پولیس نے منتقل کر دیا, جس کا علم جو ہے
خود مقتول ارسلان مسعود اور ان کے گھر والوں اور ان کے ورثاء کو نہیں، ورنہ وہ اس کو پکڑ کے خود ہی اپنا انتقام لے لیں گے، لیکن اسی وجہ سے جو ہے ان کو نامعلوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کر دے گا۔ اور خود جو اعظم گوپانگ ہے وہ اس وقت روپوش ہے، معلوم نہیں کہ ان کا نام ایف آئی آر میں ہے یا نہیں، لیکن پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایف آئی آر میں نامزد ہے اور ہم اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے۔ جس پولیس نے انہیں خود فرار کرایا تو وہ پولیس اس کو کس طریقے سے گرفتار کرے گی، یہ سوائے جو ہے وہ جو ہے اس وقت جو ایک صورتحال خراب ہے اس کو ٹھنڈے کرنے کے لیے جو ہے مقتول کے والد لیاقت مسعود کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے جو ہے وہ میں کہہ چکا ہوں کہ انتظار قتل کیس اور خود نقیب اللہ مسعود قتل کیس کی یاد تازہ ہوگی۔ وہ دونوں قتل کیس بھی جو ہے وہ پولیس کی درندگی کا جو ہے ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ یعنی انتظار قتل کیس میں بھی جو ہے وہ 6-8 پولیس والوں نے جو ہے اپنے بڑے افسر کے حکم پر جو ہے وہ ایک بے گناہ نوجوان کو جو ہے وہ بھون دیا تھا گولیوں سے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے پولیس مقابلہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، پھر قتل خطا کا مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی، لیکن جب مقتول کے والد اشتیاق اس میں اڑ گئے نہیں کہ یہ پری پلاننگ مرڈر ہے، تو اس کے بعد جا کر جو ہے ان پر قتل کا مقدمہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے یہ بھی قتل کا مقدمہ ہے یا یہ کہ قتل خطا میں مقدمہ درج کیا ہے کہ بھئی دانستہ قتل نہیں بلکہ یہ اتفاق سے قتل ہو گیا۔ یہ اب بعد میں پتہ چلے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ اب اس میں پروگرام میں نے ذکر کیا فیصل آباد میں کیا ہوا، اس سے قبل سیالکوٹ میں کیا ہوا تھا، یعنی کہ یہ کس قسم کے واقعات اس وقت ملک میں رونما ہو رہا ہے۔ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن باشندہ جو اس فیکٹری کا جو ہے مینیجر تھا، پروڈکٹ مینیجر تھا اس کا، تو پروڈکشن مینیجر تھا، اس کا قصور کیا تھا کہ اس کے لیے جو ہے اس پر ناموس رسالت کا الزام لگا کر جو ہے اس کو یعنی کہ قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے لاش کو بھی آگ لگا دی گئی۔ یہ کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا؟ اس نے صرف یہی کہا تھا نا کہ بھئی تم لوگ تنخواہ لیتے ہو تو اپنا کام تو پورا کرو، صفائی تو کیا کرو یہاں پر۔ بھئی یہ کہنا ان کا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ ان پر جو ہے ناموس رسالت کا لیبل لگا کے ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ پتہ نہیں کون سے مذہب کو ماننے والے ہیں، یہ کون سا مذہب ہے، اپنے گھر کا بنایا ہوا مذہب ہے، یہ کس قسم کی ناموس رسالت ہے کہ جس کا جرم کچھ ہے اور سزا کچھ اور ہے۔ تو اس پر جو ہے، اور اس سے بڑھ کر جو آج واقعہ ہوا فیصل آباد میں، وہ تو انسانیت کا جنازہ جو ہے وہ دھوم دھام سے جو ہے وہاں کے لوگوں نے نکال دیا کہ ہوا کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا گیا ان کو۔ یعنی کہ اس سے میں مطلب اس ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے میری اپنی حالت خراب ہو گئی کہ یہ ہماری قوم جو ہے وہ کس ڈگر پر چل پڑی ہے، ان کی کون سی انسانیت ہے، ان کا کون سا مذہب ہے، یہ کس مذہب کے پیروکار ہے، کس مذہب کو ماننے والے، یہ کس قسم کی حرکتیں ان سے سرزد ہو رہی ہے کہ اس حرکتوں سے جو ہے میں بینگ پاکستانی، بینگ مسلمان کے جو ہے خود کینیڈا میں جو ہے شرمسار ہوں، لوگوں کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں کہ یہ ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ نام کتنا پیارا ہے پاکستان، یعنی کہ پاک سرزمین کا ملک ہے، یعنی کہ ستھرے سرزمین کا ملک ہے، وہاں یہ کتنے گندے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہاں پوسٹنگ کرائی ہے احسن یونس کی خود وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے۔ میں نے کل کے اپنے پروگرام میں یہ انکشاف کیا تھا کہ اطلاع یہ ملی تھی کہ 5 کروڑ کا نذرانہ اس میں وصول کیا، پتہ نہیں نذرانہ کس نے لیا اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پوسٹنگ جو ہے مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے رشوت کے عوض کی گئی۔ اسی پوسٹنگ پر جو ہے خود پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی بھی عقابی نگاہیں جمی ہوئی تھی۔ وہ اس پوسٹنگ سے اپنے ایک انتہائی وفادار جو ہے سید وقار الدین کو جو ہے اس پوسٹنگ سے نوازنا چاہ رہے تھے۔ وہ انہیں آئی جی اسلام آباد کی حیثیت سے دیکھنے کے خواہش مند تھے، جو کہ اس وقت جو ہے ڈی آئی جی سیکورٹی اسلام آباد کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام، وہ بھی گریڈ 20 کے ہیں، اور خود یہ جو احسن یونس ہے یہ بھی گریڈ 20 کے، جبکہ پوسٹ جو ہے وہ گریڈ 21 کی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گریڈ 21 کی پوسٹ پر گریڈ 20 کے افسروں کو کیوں تعینات کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو احسن یونس ہے یہ خود جو ہے روٹیشن پالیسی میں شامل ہے، اور میں
پھر مخاطب کروں گا افضل لطیف جو کہ اصول پرستی کے اپنے آپ کو چلتا پھرتا اشتہار کہتے ہیں کہ ناک کے سیٹ پہ چلتے، لیکن اب اس وقت ان کی ناک پتہ نہیں لیفٹ پہ چل رہی ہے کہ رائٹ پہ چل رہی ہے، لیکن یہاں ناک جو ہے ان کی سیدھی نہیں چل رہی. ان کی ناک جو سیدھی ہے وہ صرف سندھ پولیس کے لیے ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے. وہاں پر تو وہ جلاد بن کر کھڑے ہو گئے کہ وہاں روٹیشن پالیسی پر جو ہے اس کی روح کے مطابق عمل ہوگا، لیکن یہاں پر روٹیشن کی پالیسی پر روح کے مطابق عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ جب ان کا نام جو ہے وہ 19 سال سے جو ہے پنجاب سے اور ان کا نام روٹیشن پالیسی میں شامل تھا اور ان کو فروری میں جو ہے وہ رپورٹ کرنی تھی، تو انہوں نے وہاں رپورٹ کیوں نہیں کی؟ اور کیوں کیا نام ہے جو ہے یہ کیا نام ہے اپنا افضل لطیف نے انہیں شوکاز نوٹس کیوں نہیں دیا؟ سندھ پولیس کے افسروں کو تو شوکاز نوٹس دینے میں انہوں نے کوئی دیر نہیں لگائی، شوکاز نوٹس فوراً جاری کر دیا، اور ان کے جو مشیر ہیں کیا نام ہے ارباب شہزاد، انہوں نے تقریر بھی کرنے سے گریز نہیں کیا، ایک دم تقریر بھی کر ڈالی سندھ کی حکومت کے خلاف. لیکن یہاں پر ان کے پر کیوں جل رہے ہیں؟ یہاں کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی روٹیشن پر شامل، تو ان کو ٹرانسفر کیوں نہیں کیا ایسا نیوز کو؟ اور ان کو آئی جی جو ہے کیا نام ہے اسلام آباد لگانے کا نوٹیفیکیشن پھرتی سے جاری کرو. اس ایک پوسٹ کے لیے جو ہے خود وزیر داخلہ اور پرنسپل جو ہے سیکرٹری جو ہے پرائم منسٹر کے اعظم خان میں اس وقت سر جنگ چل رہی ہے. خود اعظم خان جو ہے وہ اپنے وفادار سید وقار الدین کو وہاں آئی جی لگانا چاہ رہا تھا. ان کا یہ خواب جو ہے خود شیخ رشید کی ضد کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور اب ان میں ایک سخت ترین جو ہے وہ سر جنگ چل رہی ہے. فیصلہ کرنا جو ہے خود عمران خان کا ہے کہ عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خبر اسی طریقے سے جاری سارے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ اس وقت لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں اس وقت، لیکن جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک سر جنگ جو ہے وہ ان کی چل رہی ہے اس وقت جو ہے خود ٹی پی او کورنگی اور ٹی پی او کیماڑی سے. یہ دونوں جو ہے وہ ان کے ڈس لائکنگ لسٹ میں شامل ہے، دونوں کو وہ پسند نہیں کرتے. ان کی کوشش تھی کہ ان دونوں کو جو ہے کراچی رینج سے نکال باہر کر دے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن وہ اپنے طریقوں سے جو ہے ان دونوں ٹی پی او کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں وقفے وقفے سے. وہ کیا پریشانی، اس پر ہم اپنے کل کے پروگرام میں بات کریں گے. اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جیل پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ جیل پولیس میں تو ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے، یا پھر ان کے حکم پر جو ہے خود ہوم سیکرٹری قاضی شاہد پرویز نے، یعنی کہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے وہ مجاز نہیں تھے. یعنی کہ ابھی کچھ دنوں قبل جو ہے گریڈ 14 سے گریڈ 16 میں کچھ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیلروں کا جو ہے انہوں نے پرموشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جو کہ خود جو ہے وہ قانون کے عین مطابق نہیں تھا. لیکن ایک آرڈر جب آپ نے کر دیا ہے تو اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ڈی پی سی میں کچھ ٹائم لگتا ہے، سینیارٹی لسٹ ایک مرتب ہوتی ہے، 1 ماہ کا اس میں ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے وہ ٹائم بھی نہیں دیا اور فوراً جو ہے دوسری ڈی پی سی رکھ دی، اور اس میں جو ہے پھر یہ اپنے لاڈلوں کو جو ہے ان کا پرموشن کے احکامات جاری کیا. حالانکہ لینتھ آف سروس کو دیکھ کے بغیر اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قاضی شاہد پرویز اتنے سمجھدار، اتنے قانوندان قسم کے ہوم سیکرٹری ہے، یہ جاتے جاتے ان کی فروری میں ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، جاتے جاتے وہ کس قسم کے جو ہے غلط قسم کے احکامات جاری کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ غلط قسم کے احکامات خود انہیں جو ہے جیل یاترا کرانے کا باعث نہ بنے. آج جو انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں کچھ پرموشن کے جو ہیں، اس کے مطابق جو ہے ایک لسٹ انہوں نے جاری کی. سالک ایاز کو تو اس میں انہوں نے ڈیفر کر دیا، لیکن نثار کو جو ہے انہوں نے گریڈ 16 سے 17 میں پرموٹ کر دیا، یعنی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یہ بن چکے ہیں. مقصود کو انہوں نے ڈیفر کر دیا، سعید سومرو کو جو ہے انہوں نے پرموٹ کر دیا، رؤوف کو جو ہے انہوں نے کنڈیشنلی جو ہے پرموٹ کر دیا، یوسف کو انہوں نے پرموٹ کر دیا، سرور کیریو کو جو ہے وہ کنڈیشنلی پرموٹ کر دیا، فیصل بشیر کو پرموٹ کر دیا، صدا زرداری جو ہے وہ ان کو پرموٹ کر دیا، اشتیاق آوان کو پرموٹ کر دیا، غضنفر شاہ کو پرموٹ کر دیا، ظاہر شاہ کو پرموٹ کر دیا. سب سے بڑھ کر جو ہے شنیل شاہ، ان کا پرموشن تو بنتا ہے، اس لیے کہ بیک وقت شنیل شاہ جو ہے وہ 2 بڑے افسروں کے، خود آئی جی جیل جو ہے قاضی کے بھی پی ایس او ہیں، اور خود جو ہے مشیر جیل خانہ جات جو ہے اعجاز جاکرانی کے بھی یہ پی ایس او ہے. پی ایس او کا مطلب ہے کہ دونوں کے بروکر ہیں، دونوں کو کما کے دے رہے ہیں.
ٹھیک ٹھاک قسم کا بتہ ان کو دے رہا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ 14 گریڈ میں تھے اور ان کے پاس DDO کے پاور تھے, یعنی کہ یہ کروڑوں کے چیکوں پر یہ سائن کرتے تھے جس کے لیگلی ان کو اختیار نہیں تھے. لیکن اب جب یہ گریڈ 17 میں چلے گئے تو اب ان کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے. انہیں بھی جو ہے غیر قانونی طریقے سے گریڈ 16 سے گریڈ 17 میں اب پروموٹ کر دیا. لیکن یہ جو ہے کمیشن کی جو ہے یہ پوسٹیں ہیں, یہ کمیشن کے تھرو آتے ہیں, لیکن یہ اب رینکرز کو جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کریں. اس وقت ہوم سیکرٹری سندھ نے ان کو بھی پروموٹ کر دیا. کہ نسیم شجرا جو ہے وہ ان کو پروموٹ نہیں کہ ان کو ڈیفر کیا. یہ سابقہ جو شجرا تھے, کیا نام ہے, منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے, جو اب پیپلز پارٹی سے انہوں نے نکل کر جو ہے وہ PTI میں چلے گئے. PTI میں جانے کی سزا دیتے ہوئے ان کے جو یہ بتیجے بھانجے ہیں ان کو جو ہے, یہ بھائی ہے ان کے میرے خیال ہے, ان کو جو ہے انہوں نے ڈیفر کر دیا. اس طریقے سے عمران گوپانگ کو بھی ڈیفر کر دیا, امتیاز کو بھی ڈیفر کر دیا ہے, سکندر مقصی کو جو کنڈیشنلی جو انہوں نے پروموٹ کر دیا, ذوالفقار میتلو کو بھی پروموٹ کر دیا, مرید کو بھی پروموٹ کر دیا, اللہ اوباما کوئی ہے ان کو بھی پروموٹ کر دیا, اعظم سیرانی کو پروموٹ کر دیا, شیراز کو پروموٹ کر دیا, نبی دات کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ریفر کر دیا, اور حمید سومرو کو بھی انہوں نے پروموٹ کر. کل 18 جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پہ انہیں پروموٹ کر دی. ایک ہی مہینے میں جو ہے گریڈ 14 سے 16 اور 16 سے اب انہیں جو ہے وہ 17 میں پروموٹ کر دی. اس کی نظیر جو ہے پچھلے اگر آپ 20 سال کا ریکارڈ نکالو گے جیل پولیس کا تو اس کی نظیر نہیں تھی. یہ پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہوم سیکرٹری سندھ قاضی کو کیا ہو گیا ہے. وہ خود اپنے جیل یاترا کا جو ہے وہ باعث بن رہے اپنے ہی احکامات کے نتیجے میں. نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خبر اسی طریقے جاری سر میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین, یہ جو اس وقت ریلوے پولیس کے جو IG آئے ہیں فیصل شاہکار, اگر میں یہ کہوں کہ یہ ریلوے پولیس کے لیے ایک بہت ہی سود مند IG ثابت ہوئے تو غلط نہیں ہوگا. ایک بے زبان ریلوے پولیس تھی, ان میں ایک جان ڈال دی ہے ریلوے پولیس کے موجودہ IG فیصل شاہکار نے. ایک تو ان کا جو TADA جو ہے وہ ریلوے پولیس کے جو ملازمین ان کی تنخواہ میں ان کو شامل کر دے گا. اب ان کو TADA جو ہے تنخواہ میں ملیا کرے گا. اب TADA کے چکر میں جو ہے وہ انہیں جو ہے یہ ریلوے کے بابوؤں کے کیشیروں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے. اب انہیں ان کے تنخواہ میں ہی ان کا TADA جو ہے مل جائے گا. یہ ایک بہت بڑا ان کا پرابلم تھا جو کہ فیصل شاہکار IG نے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا. ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت وہ حل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے. کورسپونڈنس چل رہی ہے ان کی وفاقی حکومت کے ساتھ کہ جس طریقے سے دوسرے وفاقی اداروں کو جو ہے انہوں نے اپ گریڈ وفاق نے کر دیا ہے, تو ریلوے پولیس نے کیا گناہ کیا ہے. ریلوے پولیس بھی ایک وفاقی ادارہ ہے, تو ان کے جو ملازمین ہیں, ان کے جو پولیس اہلکار ہیں, ان کو بھی اپ گریڈ کر دے. تو ایک رپورٹ انہوں نے جو ہے فیصل شاہکار IG نے بھجوائی ہے ان کو پروموٹ یعنی اپ گریڈ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے سینیارٹی لسٹ مرتب کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے کہ جو پروموشن رکی ہوئی اس وقت ریلوے پولیس میں ان میں بھی جو ہے وقت کے حساب سے ان کو بھی پروموشن دی. تو اس طریقے سے جو ہے اس وقت فیصل شاہکار جو ہے وہ ریلوے پولیس کے لیے کافی عرصے بعد کوئی ایک اچھا ان کے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں کہ ریلوے پولیس کو جو ہے وہ اب سر اٹھا کر جو ہے اپنے فرائض سر انجام دینے کا موقع مل جائے گا. اس کا ایک ان کا ایک والی وارث جو ہے اس وقت IG پولیس کی شکل میں موجود ہے, جو IG کو بہکایا کرتا تھا, جو IG کو مس گائیڈ کیا کرتا تھا, جو IG کو اپنے شیشے میں اتارا کرتا تھا. وہ جو ان کا PS تھا فضل محمود اور فجو, ان کو انہوں نے ایسا گیٹ آؤٹ کر دیا کہ ان کو جو ہے نو گو ایریا بنا دیا. ان کے لیے CPO ریلوے پولیس کا جو مرکز ہے اور اس CPO کو ان کو نو گو ایریا بنا دیا اور ان کی انٹری بین کر دی. وہ کبھی بھی جو ہے وہ اب IG کے PS کیسز سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکیں گے. یہ اگلے دن میں اپنے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ فیصل شاہکار کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس سے جو ہے وہ ریلوے پولیس کے جو ملازمین ہیں ان کے دل جیت لیے فیصل شاہکار نے. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. مقدس حیدر نے جو ہے وہ جمال لغاری ایک SHO سسپینڈ کیے تھے ناصر آفتاب نے کچھ دنوں قبل کسی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی پر. تو اب آج اطلاع یہ ملی ہے کہ مقدس حیدر نے ٹیلی فون کر کے جو ہے ناصر آفتاب DIG ویس کے ذریعے انہیں بحال کر دیا ہے. اور اب اطلاع یہ ہے کہ جمال لغاری کو جو ہے وہ سکھن تھانے کا SHO لگا دیں گے. سکھن تھانے کا SHO لگ جائیں گے 1-2 دن بعد میں. اس کے لیے انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا اور اب جیسے ہی وہ ملیر جائیں گے تو وہاں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے گی. اس طریقے سے اکرم آرائیں جو کہ بغدادی تھانے سے
معطل کیے گئے تھے ان کی بھی جو ہے وہ اب ایسٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی. ذوالفقار میٹھے درخت کیسے جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. رضوان پٹیل بھی اور آصف منور ان تمام کی واپسی ہو جائے گی ماں سوائے ظفر اقبال بجولہ کے. ظفر اقبال بجولہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی کہ ان کی ساری سروس جو ہے وہ اس وقت لیاری میں گزر رہی ہے. یعنی کہ لیاری سے جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس ہو چکے تھے. ثاقب اسماعیل میمن جو تھے ڈی آئی جی کی رپورٹ کے نتیجے میں کہ یہ جو ہے گینگ والوں سے جو ہے مکس اپ ہیں, مل چکے ہیں, یہ ان کے اعلی کار کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے. لیکن اس کے باوجود یہ بحال ہونے کے بعد پھر نیپیر کیسے چلے گا, اور یہ لیاری کی جان نہیں چھوڑتے. اور یہ اطلاع ملی ہے کہ کھڈا مارکیٹ میں ان کے پاس کوئی اپارٹمنٹ ہے, اس اپارٹمنٹ میں جو ہے مجرے بھی ہوتے ہیں, رنگینیاں بھی ہوتی ہیں, اور تمام جو بکی ہیں اس علاقے کے جو بک کے ذریعے جوا کھیلتے ہیں وہاں ان کا ایک اجتماع ہوتا ہے. وہاں شراب اور شباب کی محفلیں چلتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے یہ تمام اور جو یہ آرگنائز جرائم کے جو اڈے چل رہے ہیں اس وقت لیاری کے اندر, جو کہ یہ گٹکا ماوا سب, ان کے بھی ایک اجتماع جو ہے یہ پولیس کے باخبر ذرا کہنا ہے کہ اور وہاں پر ان تمام تر معاملات کی ڈیل وہاں پر ہوتی ہے. اور اس ظفر بجولہ کو یہ بھی اطلاع ملی کہ اس وقت جو سٹی کے جو ایس ایس پی ہے ان کی مکمل سرپرستی حاصل ہے, ان کی سرپرستی میں ہی سارا کچھ اس وقت وہاں پر سب کچھ اس وقت چل رہا ہے. ظفر بجولہ انہی کی سرپرستی میں جو ہے وہ اس وقت بے خوف و خطر جو ہے وہ اپنے تمام کاروبار جو ہے اس وقت چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ناظرین سے قبل کہ میں اجازت چاہوں, ایک خبر آخر میں جو ہے میں خیبر پختونخوا کی بھی شامل کرتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ پولیو کی جو ڈیوٹی ہے, پولیو کی ڈیوٹی میں بہت بڑا گپلا اس وقت چل رہا ہے. یعنی کہ WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جو ہے وہ تقریباً 44 لاکھ روپے ملتے ہیں ایک 5 روزہ جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے پولیو کی جو قطرے پلانے والی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ تقریباً میں نے اگلے دن میں اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک کانسٹیبل کو 1500 روپے جو ہے وہ اضافی الاؤنس ملتا ہے ایک دن کی ڈیوٹی کے, یعنی کہ 5 دن کی ڈیوٹی کے 7,500 ملتے ہیں. اس طریقے سے اس وقت صرف مردان جو ڈسٹرکٹ میں وہاں پر 44 لاکھ روپے جو ہے وہ ان میں تقسیم ہونے کے لیے غیر ملکی ادارے نے دیے. لیکن وہ رقم جو ہے وہ آئی جی آفس سے نیچے نہیں آئے گی, آئے گی تو بہت کم آئے گی. خود آئی جی آفس میں بندرمان شروع ہو جائے گی, اور مردان ریجن میں جو ہے جو ان کا جو آر پی او ہے اس سے نیچے نہیں آئے گا. یعنی سپاہیوں کو جو ہے وہ رقم نہیں ملتی. یہ وہاں کے ملازمین کا رونا ہے, ان کی شکایتیں ہیں کہ ڈیوٹی ہم کرتے ہیں, پولیو ڈیوٹی کے دوران جو ہے کانسٹیبل جو ہے حملہ آوروں کے فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, لیکن جو کھیر ہے مال ہے وہ خود خیبر پختونخوا کے جو ہے بڑے افسران کھا جاتے ہیں. گولیاں جو ہے وہ سپاہی کھاتے ہیں, اور مال جو ہے یہ بڑے پیٹ والے جو ہے آر پی او اور خود آئی جی جو دوسرے افسران ہیں وہ کھا جاتے ہیں. اور گولیاں کھانے کے لیے جو ہے غریب سپاہی حوالدار اور اے ایس آئی ہیں, ان کو صرف گولیاں ان کے حصے میں ہیں, شہادتیں ان کے حصے میں, اور مال اور آرائشیں ہیں جو رانائیاں ہیں جو باقی جو عیش و عشرت ہیں وہ خیبر پختونخوا کے بڑے افسروں کے حصے میں. یہ جو ناانصافی ہے اس کا خاتمہ کون کرے گا, کون ایسا آئی جی آئے گا جو اس کا خاتمہ کرے اور خود خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ ایمانداری اور رسول پرستی کی جو ہے وہ روایت کو جو ہے دوبارہ سے قائم کرے. یہ شکایت کی ہے خود مردان پولیس کے کچھ دل جلے پولیس افسروں. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.